محرم کے 10 روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ کیا یہ روزے سنت ہے، واجب ہے؟ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے رکھنا بہت ضروری ہے، یہ ان روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک جو ہے دن، ان میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو میں اسی چیز کو آج حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیے، حدیث تو بہت ہے اللہ کے نبی کی، لیکن ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں اگر زیادہ ثواب ہے روزے رکھنے کا تو وہ مہینہ ہے محرم کا مہینہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحاب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا یا رسول اللہ، میں رمضان کے بعد کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ محرم کے مہینے کی ہے، تو آپ اس میں روزے رکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہ خاص کر کے بتایا کہ 1 سے لے کے 10 محرم تک، بلکہ پورے مہینے، محرم کے پورے مہینے کی فضیلت بتائی ہے کہ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت حرمت والا مہینہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، بہت زیادہ برکتوں کا حامل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پورے مہینے کی فضیلت بتائی، اور ہم لوگوں نے جو یہ خاص کر لیا ہے 1 سے لے کر 10 تک جو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو یہ حدیث سے کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ پورے مہینے روزہ رکھنا یہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ پورے مہینے میں روزے رکھیں تو آپ کو جو ہے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور پورے مہینے میں، محرم کے پورے مہینے میں بھی جو 10 محرم کا دن ہے اس میں روزے رکھنے کا ثواب اور زیادہ بڑھا ہوا ہے، ان کی فضیلت اور زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب مسلمانوں پر روزہ فرض نہیں تھا، رمضان کے جو روزے ہم رکھتے ہیں یہ روزہ پہلے مسلمان پر فرض نہیں تھا، تو صرف 1 روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، اور وہ محرم کے مہینے میں جو 10 محرم کا دن ہے اسی دن فرض تھا وہ روزہ۔ جب مسلمانوں پہ جب روزہ فرض ہو گیا رمضان کے روزے، تو پھر حضور نے فرمایا جسے روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ لے محرم کے روزے، اور جسے نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ تو پھر بھی ہمارے نبی نے ہر سال جو محرم کی جو 10 تاریخ ہے اس کو روزہ رکھا، اور صحابہ کرام نے بھی ان روزے کو رکھا، محرم کی جو 10 تاریخ ہے، تو ان کی فضیلت ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے جو بنا لیا ہے کہ 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک روزے رکھنا زیادہ فضیلت ہے، تو ان کی کہیں پر بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے اسے، دیکھیے 1 محرم سے لے کے 30 محرم تک جو پورے مہینہ ہے محرم کا، ان میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن ہم لوگوں نے جو اپنی طرف سے اس کو چھانٹ لیا ہے، کاٹ کر کے اس کو نکال دیا ہے، 1 سے لے کر کے 10 تک جو علیحدہ کر لیا، اپنی طرف سے اسے بنا لیا ہے، یہ غلط ہے، یہ کہیں پر سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ ان کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے حدیث مبارکہ سے۔ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ 1 سال آگے 1 سال پیچھے گناہوں کا کفارہ ہے، جو صغیرہ گناہ ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ ہے، تو ان کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کے ساتھ 1 اور روزہ ملا لیں، 1 اور روزہ کا ملانا، روزے کا ملا لینا زیادہ بہتر ہے، چاہے آپ 9 کا روزہ ملا لیں یا 11 کا روزہ ملا لیں، یا چاہے تو آپ 9، 10 اور 11 تینوں روزوں 3 دن کے روزوں کو رکھیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ 3 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کے اندر اس کی وسعت نہیں ہے، تو آپ صرف اور صرف 10 محرم کا ہی روزہ رکھ لیں، تو آپ کو سنت پر عمل کرنے کا جو ثواب ہے وہ پورا ملے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو کہ محرم کے پورے مہینے کی فضیلت ہے۔ ہم لوگوں نے جو یہ بنا لیا ہے اپنی طرف سے کہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک ہی روزے رکھنے کا جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، یا وہ ہمیں رکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے، تو یہ چیزیں غلط ہے۔ ہاں، محرم میں جو 10 محرم کا جو روزہ ہے ان کی زیادہ فضیلت ہے، ثابت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے اندر دین کی صحیح سمجھ بوجھ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بدعت سے اور دین میں کوئی ایسی چیز اپنی طرف سے بنانے کی یا ہمارے ذہن کو اس طرف مائل کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے، بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔